بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، ایک گستاخ رسول عاشق رسول کیسے بنا، ایک رلا دینے والا واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 جگہ پر نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتہ کو پھر تورات کھولی تو آج 8 جگہوں پر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف دیکھی۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتہ کو پھر تورات کھولی تو یہی تذکرہ 12 جگہ موجود تھا۔ یہودی سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا اور کاٹ کاٹ کر جلاتا رہا تو ساری تورات اس نام و تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ یہ یہودی اب اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ بہتر یہی ہے کہ نہ تو اسے دیکھے اور نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، تم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور رات دن منزل بمنزل چلتا رہا۔ آخر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ چونکہ بہت حسین و جمیل تھے تو بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان اس کی بات سے رو دیے اور کہا کہ میں تو ان کا خادم اور غلام ہوں۔ وہ بولا، پھر محمد کہاں ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اور اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھا کہ حضور ان میں موجود ہوں گے۔ السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں ایک کوہرام مچ گیا اور سب آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اور اگر جن ہی دیا تھا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی اگر پڑھ لی تو کاش آپ کی تعریف اور توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو کاش مجھے آپ کی زیارت تو نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ یہاں پر علی موجود ہیں، اگر ہیں تو ذرا وہ مجھے حضور کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف تو کرائیں۔ حضرت علی آگے بڑھے اور فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گولائی پر تھا اور پیشانی مبارک کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ مبارک سے ناف مبارک تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیاں مبارک پر گوشت تھیں، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے مبارک۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا کہ اے علی، تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا،
تورات میں آپ کی تعریف اور توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو میں سونگھنا چاہتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہے، اور حضرت علی نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلمان جاؤ اور فاطمہ سے کہو کہ اپنے ابا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک ذرا بھیج دو۔ سلمان دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اے زین الاولیاء کے دروازے۔ اندر حسن و حسین رو رہے تھے، لہٰذا دروازہ کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آواز آئی کہ یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پیغام دیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا روتے ہوئے بولی، میرے ابا جان کا جبہ مبارک کون پہنے گا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے یہودی کا سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال لائیں جو کہ 7 جگہ سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا۔ سونگھ کر وہ کہتا تھا، واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر وہ قبر شریف پر حاضر ہوا، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وحدہ لا شریک یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، اور جو کچھ اس نے فرمایا میں اس سب کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کہنے لگا، اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہ وہیں گرا اور جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے غسل دیا اور پھر جنت البقیع میں اسے دفن کروایا۔ واقعی سچ ہے کہ محمد کی محبت غلامی بڑا سلا دے گی، گلاب کی طرح چہرہ کھلا دے گی۔ مت چھوڑنا کبھی دامن مصطفیٰ کا، یہ محبت تمہیں اللہ سے ملا دے گی۔